راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں۔ یہ تلاوت کی یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں۔ کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زباں پر ذکر نبی اور علی ہو تب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثناء علی، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثناء علی، فراز دار پمیسم کہ چشم و لب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے گا، دیکھیے گا جناب، دیکھیے گا۔ لسان حق ہے علی کی، زباں تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی، زباں تو لازم تھا، خدا بھی لہجہ حیدر میں ایک شب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، ہے کون سامنے بنتے علی کے اب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے۔ قافیہ سماعت فرمائیے گا، اس میں دیکھیے گا ذرا۔ یہی تھی مرضی معبود برسر دربار، یہی تھی مرضی معبود برسر دربار، علی کے لہجے میں اس وقت زین اب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق، حسن حسین کی سیرت
سے مل رہا ہے سبق، کہاں خاموش رہا جا اور کب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئیں، عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئیں، یہ ان کا خون نجس اور حسب نسب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، بجھی جو شمع تو نور حسین پر یکجا، بجھی جو شمع تو نور حسین پر یکجا، نثار ہونے کو پرواں نے سب کے سب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے، مقطع بھی سماعت ہو گئی، اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد، اسے طلب سے سوا کرتے ہیں عطا سجاد، کہ اس کے پہلے کوئی صاحب طلب بولے، کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے۔ فاتحہ۔ ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے، ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے، ہائے ہائے سر پبانوں کے وارث نہیں ہیں، مر گئے سب جس کا جی چاہے آ کر ستائے، ہائے ہائے بیویوں میں تم ہے برپا، بادشاہ کے جب لعینوں نے خیمے جلائے، ہائے ہائے مانگ میں بھر دو سندل کے بدلے، خاک سیرا
مسالہ لا کر پنائے، ہائے ہائے صغرا کہتی تھی ام البنی سے، دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے، ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے، ہائے ہائے منفرد انداز میں بارگاہ سرکار سید الشہداء میں سوزخوانی پیش کر رہے تھے جناب شکیل صاحب اور جناب نایاب صاحب۔ مولا حسین کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ یہ بات کافی ہے لکھ دوں اگر برائے حسین، یہ بات کافی ہے لکھ دوں اگر برائے حسین، خدا تو دور ابھی تک سمجھ نہ آئے حسین، یہ بات کافی ہے لکھ دوں اگر برائے حسین، خدا تو دور ابھی تک سمجھ نہ آئے حسین، یہ بات کافی ہے۔ توجہ چاہوں گا مومنین کی۔ میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین، میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین، خدا تو دور ابھی تک سمجھ نہ آئے حسین، یہ بات کافی ہے۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ حکم یہ یزید کا پان بشر پیا تھا، تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پہ یہ تھا، حکم یہ یزید کا پانی بشر پہ یہ گھوڑے
پیئیں اور شتر پیئیں جو تشنہ لب یہاں کے ہیں وہ بے خطر پیئیں یہاں تک کہ سب چرندہ پرندان کر پیئیں یہاں تک کہ سب چرند پرندان کر پیئیں کافر بھی گئے پیئیں کافر بھی گئے پیئیں تو منع نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ جیو تھا حکم یہ یزید کا ایک سلوات بھیجیں حضرات مومنین لاکھ ظلم و جور کے بانی قیامت ڈھائیں گے لاکھ ظلم و جور کے بانی قیامت ڈھائیں سب نے شبیری کی لیکن انتہا نہ پائیں گے لاکھ ظلم و جور کے فکر شاہ کربلا سے ہم کہاں باز آئیں گے فکر شاہ کربلا سے ہم کہاں باز آئیں گے چلنے والے بغض کے شعلوں میں جلتے جائیں گے سلوات بھیجے جور کے بانی قیامت ڈھائیں گے عزادار شہ مظلوم سے ٹکرائیں گے عزادار شہ مظلوم سے ٹکرائیں گے ٹھوکرے کھا کھا کے در در کی فنا جائیں گے لاکھ ظلم و جور کے بانی قیامت ڈھائیں گے کر عباس کے حملے سر میدان دیکھ کے عباس کے حملے سر میدان شام والوں کو علی مرتضیٰ یاد آئیں گے سلوات بھیجے یہی بدھائے ظلم و جور دیکھ کر عباس کے چہرے میں حیدر کا جلال دیکھ کر عباس کے چہرے میں حیدر کا جلال سورما فوج یزیدی شام کے ٹھہرائیں گے لاکھ ظلم و جور کے گلشن
غازی والے مگر گلشنے جنت میں جائے گے علی والے مگر دشمن آل نبی موڈے کر رہے جائیں گے لاکھ موجور کے بانی قیامت فاتحہ محمد جلدم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جلدم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر سچ پور دل کا سے دے روزہ حال اس امام پاک کا اس دم جگر ہوا ہم کا جو روح پاک بظاہر اثر ہوا سم کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر راحت میں اور شکم میں خلل پڑا کٹ کر کلیجہ دشت کے اندر نکل پڑا کٹ کر کلیجہ دشت کے اندر نکل پڑا دوڑی جناب زینب بے کس برہنہ دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مشتبہ بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا کیوں پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا کس نے میرے کلیجے پا خنجر چلا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا حسین اتنے میں با چشم اشک بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے ہم نثار جبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پر صدقے اے میرے نانا کی یادگار میں تم پر صدقے میرے نانا کی یاد سے تو زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے مجھ سے تو زیادہ ظلم و ستم من پہ ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے گھر میں بھی مظلوم کی صفحے ماتم بچھا کر ہمیں شعور و آگہی عطا کیا اس بی بی کی عظمت پر لاکھوں سلام کہ جو کربلا سے پہلے ایک خاتون تھی ایک گھر میں رہنے والی بیٹی تھی ایک بہن تھی لیکن جب کربلا سے چلی ہے تو یہ علی کی شیر دل بیٹھی تھی یہ فاتح کوفہ و شام تھی شاعر نے عظمت پر سلام کہتے ہوئے اس طرح سے کہا ہے کہ سرمایہ کردار و عمل جل گیا ہوتا سرمایہ کردار و عمل جل گیا ہوتا عاشور کو بنت اسد رب نے بچایا اور اسلام بچا سید سجاد کے دم سے سید سجاد کو زینب نے بچایا اسلام بچا سید سجاد کے دم سے اور سید سجاد کو زینب نے بچایا اور یہ ماتم یہ نوحہ صبح قیامت تک
یوں ہی جاری رہے گا، اس لیے کہ ایک پرسہ لینے والا پردہ غیب میں بیٹھ کر ہمارے ان آنسوؤں کے نذرانے کا منتظر ہے کہ کوئی تو اشکوں کا امیدوار زندہ ہے، کوئی تو اشکوں کا امیدوار زندہ ہے، اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے۔ غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب اظہر عباس صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف آپ کے روبرو ہوں گے۔ جناب اظہر صاحب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مطلع دو تین شعر کہ وہ صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فقر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مزا پر حیات کو، جو تولتا تھا نو کے مزا پر۔ یہ کلام کو کچھ القمہ کرنا پیاسا رہا جان نبی روائے نہر القمہ، اٹھتی رہیں موجیں تیری ہوائے نہر القمہ، وہ تشنا لب سوکھا گلا، شیر خدا کے لال کا، وہ تیرے ہونٹوں پر تری ہوائے نہر القمہ، طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سو جانا تھا تجھے، کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی، ہوائے نہر القمہ، ایک مشک پانے کے لیے عباس کے شان کٹے، ندی لہو کی بہ گئی، ہوائے نہر القمہ، ڈوبے لہو میں یا قلم، کیا غزالان حرم، دیکھی کشتی ڈوبتی، ہوائے نہر القمہ، ایک چادر آب رواں اوڑے ہوئے تو خاں، زینب کی بے چادری، ہوائے نہر القمہ،
اشک سکینہ بہہ گئی، منہ دیکھ کر سب رہ گئے، تو اور تیری دریا دلی ہوائے نہر قماں، قبضے میں تیرے آب ہو، اور پیاس سے بےتاب ہو، شیخ چمن کی ہر کلی ہوائے نہر قماں، ایک چادر آبیں یہ کون سا دستور تھا، مہمان کتنی دور تھا، کیا پاؤں میں زنجیر تھی ہوائے نہر قماں، خیمہ رہے شبیر کا یوں دھوپ میں جلتا ہوا، ساحل پہو فوج چکی ہوائے نہر قماں، حسرت کی ایک تقصیر تھی، خود تیرے دل پر تیر تھی، جو موج اٹھی ایسی اٹھی ہوائے نہر قماں۔ مولانا عنقریب تشریف لانے والے ہیں، اس سے پہلے میں اور ایک شاعر کو گزار ہوں جناب مولوی عامر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں سلام پیش فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان سے بصد احترام گزارش ہے کہ وہ فرش اعظم پر تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد مولانا موصول تشریف لے آئیں گے، وہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے سلام کے بند پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے سماعت کریں۔ ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری مئی یا سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کی رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے
ٹھہرو کہ میں 18ویں مانا تو بڑھا دوں، پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ مادر ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، ہائے کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ارے مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، کہتی تھی اے ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ حضرات مولانا تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو مومنین آنے والے ہیں انہیں زحمت نہ ہو، اور باہر جو مومنین تشریف فرما ہے ان سب بسط احترام گزارش ہے کہ فرش اعظم پر تشریف لے آئے۔ مولانا کے استقبال کے لیے چند شاہ کہ 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے، قرآن اب تک بول رہا ہے نام خدا کا باقی ہے، کرب و بلا کا لے کے سہارا گنبد خضرا باقی ہے، سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں حق کا پھریرا باقی ہے، گونج رہا ہے نام محمد ذکر خدا کا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے، ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے، ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے، اموی ہر کارے دوڑے ہیں عباسی سلطان اٹھے، لات و حبل سینوں میں چھپے تھے ہاتھوں پر قرآن اٹھے، جن کی بنیادوں میں لہو تھا قصر و عالی شان اٹھے، سب دیواریں بیٹھ گئیں مظلوم کا روزہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے، ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے، اور اس صلوات پڑھیے گا آپ حضرات، پیاسوں کے انکار کا پتھر مقتل میں تھا کتنا بڑا، لاکھوں فتنے اٹھے لیکن پھر سر بیعت اٹھ نہ سکا، اب بھی تمنا دل میں کسی کے بیعت کی اٹھتی ہے ذرا، کہتا ہے عباس کا پرچم فکر یزیدی ہوش میں آ، جس نے تجھے مارا تھا تماشا دیکھ وہ پنجہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے، کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر، کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر، آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریا پر، کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر، آئے آ کر لوٹ گئے سب گورے کالے دریا پر، اب بھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریا پر، قبضہ کرنے آئے تھے سب طاقت والے دریا پر، سب کا قبضہ ختم ہوا عباس کا قبضہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے،
تیغ و تبر نے رستہ روکا فوجوں کی یلغار ہوئی، لال و گوہر نے دام لگائے سکوں کی جھنکار ہوئی، دیدہ لمبو قباؤں والے اٹھے فتووں کی بھرمار ہوئی، دیدہ عبرت تو ہی بتا یہ جیت ہوئی یا ہار ہوئی، سجدے میں سر کاٹ لیا تھا لیکن سجدہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں شبیر کا چرچا باقی ہے۔ اسی کے ساتھ میں بسط احترام و بسط خلوص گزاروں سلطان الخطابہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبروں کر سامعین کے ذہن کو مستفیض فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج کی شب شہادت خاتم النبیین افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط رسول الثقلین حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ دو معصومین کی شب شہادت ہے، ایک رسول اور ایک امام۔ تو میں انشاءاللہ جو گفتگو کروں گا تھوڑی دیر آپ کے سامنے، وہ اسی تعلق سے کہ ارتباط نبوت و امامت، ایک نبی کی شہادت کی شب ہے، ایک امام کی شہادت کی شب ہے، تو دونوں کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے۔ اور وہی آیت میں نے منتخب کی ہے کہ جس میں دونوں کا تذکرہ بیک وقت کیا گیا ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ سورہ نساء کی 41ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، تم دیکھنا کہ محشر کے میدان میں جب تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ کون ان کی امت میں وہ ہے کہ جس نے اطاعت کی اور کون وہ ہے جس نے نافرمانی کی، کون وہ ہے جس نے عمل خیر انجام دیا اور کون وہ ہے جس نے عمل بد انجام دیا، کون وہ ہے جس نے دین کے فروغ میں حصہ لیا اور کون وہ ہے جس نے دین کے فروغ میں رکاوٹیں پیدا کی۔ تو ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے رہا ہوگا۔ ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت جب ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے رہا ہوگا، تب ہم آپ کو
ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. بھئی توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں آپ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ ہے, یعنی خاتم النبیین کی عظمت دیکھیں آپ, کہ جب ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا تب ہمارے نبی ان نبیوں کے گواہ بنیں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم 40 برس کے بعد نبی بنے دنیا میں آنے کے بعد, تو ذرا تصور کیجئے کہ پھر اس بنیاد پر اگر دوسری امتوں نے آبجیکشن کر دیا, اعتراض کر دیا کہ بھئی آپ کے نبی کو حق کیا ہے کہ ان کے گواہ بنیں کہ جو ان کے آنے سے پہلے آ کر جا چکے. بھئی توجہ چاہتا ہوں, بھئی گواہی کون دے گا جب آدم کو جنت سے نکالا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو. توجہ چاہتا ہوں, جب نوح کشتی بنا رہے ہوں وہ دیکھ رہا ہو, جب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہو وہ دیکھ رہا ہو, جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہوں وہ دیکھ رہا ہو, جب موسیٰ دریائے نیل پر سفر کر رہے ہوں وہ دیکھ رہا ہو, جب داؤد لوہے کو موم بنا رہے ہوں وہ دیکھ رہا ہو. تبھی تو حق ہے نا کہ وہ گواہی دے, ورنہ اسے کیا حق ہے کہ جو تھا ہی نہیں وہ گواہی کیسے دے گا. توجہ چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے. امت کا یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت سے باطل ثابت ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اندر آئیے تشریف, آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے ایک بار اور تھوڑا اندر آ جائیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, تھوڑا تھوڑا آئیے, آگے آ جائیے بیٹا تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو. آئیے تشریف لے آئیے, لے آئیے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ محمد محمد. آ جائیے, آ جائیے. اب اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں. تو بات واضح ہو رہی ہے نا کہ ساری امتوں پر ان کے انبیاء کو گواہ بنایا جائے گا, اور یہ قرآن ہے کوئی حدیث نہیں. توجہ چاہتا ہوں, سارے نبیوں پر ہمارے نبی کو گواہ بنایا جائے گا کہ اے میرے نبی, اے میرے حبیب, اے میرے مصطفیٰ, آپ گواہی دیجیے اب ان کی کہ انہی نے امت کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا, انہی نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں کیا. تو اب سارے نبیوں پر ہمارے نبی گواہ بنیں گے. اب امت پر انبیاء گواہ, انبیاء پر خاتم النبیین گواہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کی گواہی کون دے. توجہ چاہتا ہوں, بھئی ان کا بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے نا. تو پھر قرآن نے سورہ رات کی 43ویں آیت میں آواز دی, یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. پروردگار نے کہا, اے میرے حبیب, یہ کافر تمہارا انکار کرتے ہیں تو کرنے دیجئے, آپ کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے جسے ہم نے علم کتاب دے کر بھیجا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, سارے نبیوں پر ہمارے نبی گواہ, اور ہمارے نبی پر جو گواہ ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. قل کفی باللہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے درمیان گواہی کے لیے کون کافی ہے, میں ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ جسے ہم نے علم کتاب دے کر بھیجا ہے. اب یہ علم کتاب علی ہی کے پاس ہے اور یہاں مراد علی ہی ہیں, یہ کیسے واضح ہو؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ نام تو آیا نہیں ہے. تو لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ نے کتاب کا انٹروڈکشن کرایا کہ کتاب کیا ہے. کہ کتاب وہ ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. اب گواہ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو ہر خشک و تر کا عالم ہو. توجہ چاہتا ہوں, لا رد, کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی رب و یابس ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. تو ایسے ہی اب گواہ چاہیے, کلا شیء احصیناہ فی امام مبین. اب اللہ نے کہا
کہ ہر شے کا احصا ہم نے امام مبین میں قرار دیا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب مبین۔ امام کیا ہے؟ امام مبین۔ بھئی توجہ ہے نا، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین۔ کتاب بھی مبین، امام بھی مبین۔ اب بھی بات واضح نہیں ہو رہی کہ علی ہی ہیں، اب کیسے معلوم ہو کہ علی ہی ہیں؟ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ علی سامنے سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا هو الامام الذی احصى اللہ فی کل شیء، دیکھو یہ ہے وہ امام جسے امام مبین کہا گیا ہے قرآن میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ کیسے ظاہر ہو؟ اب تو واضح ہو گئی نا کہ یہ امام مبین ہے اور وہ کتاب مبین ہے۔ پھر کتاب نے دعویٰ کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پوری توجہ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، قرآن نے کہا کہ کیا کہنا الرحمن علم القرآن، کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس نے علم قرآن پہلے دیا انسان کو، خلق الانسان، اور پیدا اس نے بعد میں کیا۔ بھئی کائنات میں کوئی ایک ایسا دکھائیے جو علم قرآن لے کے یہاں آیا ہو۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، جو یہاں آیا جاہل آیا، جو یہاں آیا ان پڑھ آیا، اس نے یہاں آ کر علم قرآن حاصل کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جسے ہم نے علم قرآن پہلے دیا ہے اور پیدا بعد میں کیا ہے۔ تو عزیزان محترم ایسا کوئی نظر نہ آیا ہمیں سوائے علی کے 13ویں رجب کو جب دست رسالت میں آپ پہ آئے تو کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اب پروردگار نے اصول بنا لیا کہ ہر معصوم کے دو گواہ ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب امتوں پر گواہ بنایا تو نبیوں کو گواہ بنایا اور خود وہ گواہ بنا۔ توجہ رہے، انبیاء پر گواہ بنایا تو خاتم النبین کو گواہ بنایا اور خود وہ گواہ بنا۔ جب خاتم النبین پہ گواہی کا مسئلہ آیا تو علی کو گواہ بنایا اور خود وہ گواہ بنا۔ توجہ ہے، اب ایک معصوم ہے اور ایک اس کی ذات ہے، دو گواہ چل رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم علی کے بھی دو گواہ، علی کے دو گواہ کون؟ ایک امام معصوم ہے نا، ہر ایک کا سلسلہ چلے گا کہ گواہی کے لیے عصمت چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کتاب گواہ ہے امام علی پر، اللہ کی کتاب قرآن گواہ ہے، اور دوسرے گواہ خود محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو گواہ علی کے بھی، مصطفیٰ گواہ، کتاب خدا گواہ، اور امام حسن کے دو گواہ، یعنی ہر ایک کے دو گواہ چاہیے۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں زانے محترم، اب امام علی کے گواہ دو گواہ ہیں۔ کون گواہ؟ قرآن گواہ ہے اور امام حسن مصطفیٰ گواہ ہیں۔ رسالت میں آپ زندگی تک تھے، زندگی کے بعد اب گواہی بدل گئی، اب کون گواہ؟ ایک امام چاہیے وقت کا، تو امام حسن گواہ، امام حسن گواہ اور اللہ کی کتاب گواہ۔ امام حسن کے بھی دو گواہ چاہیے، اب امام حسین گواہ ہیں، اللہ کی کتاب گواہ ہے، یعنی ایک معصوم ایک کتاب خدا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کے بھی دو گواہ، امام زین العابدین گواہ اور ایک اللہ کی کتاب گواہ۔ امام زین العابدین کے بھی دو گواہ، ایک امام محمد باقر گواہ، ایک اللہ کی کتاب گواہ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، امام محمد باقر کے بھی دو گواہ، امام جعفر صادق گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ امام جعفر صادق کے بھی دو گواہ، امام موسیٰ کاظم گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ بھئی ایک معصوم ایک اللہ کی کتاب، دو گواہ چل رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، امام موسیٰ کاظم کے بھی دو گواہ، امام علی رضا گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ امام علی رضا کے بھی دو گواہ، امام محمد تقی گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ امام محمد تقی کے بھی دو گواہ، امام علی نقی گواہ اور اللہ کی کتاب گواہ۔ توجہ چاہتا ہوں، امام علی نقی گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ امام علی نقی کے بھی دو گواہ، امام حسن عسکری گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ امام حسن عسکری کے بھی دو گواہ، امام حجت گواہ، اللہ کی کتاب گواہ۔ اب آخری کے بھی دو گواہ چاہیے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، آخری ظاہر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ گواہی مکمل نہیں ہو رہی ہے،
ایک معصوم گواہ چاہیے، ایک کتاب خدا چاہیے. تو کتاب خدا تو ہے، معصوم نہیں ہے. معصوم چوتھے آسمان پہ عیسیٰ. ابھی گواہی کے لیے فرش پہ آئے تو امام ظاہر ہو، کیونکہ دو گواہ چاہیے. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. ایک معصوم گواہ، ایک اللہ کی کتاب گواہ. تو عیسیٰ ابھی آئے نہیں ہیں، عیسیٰ ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اس لیے امام کو روک دیا. اب عیسیٰ آئیں تو پھر امام آئیں. توجہ چاہتا ہوں، یعنی گواہ آئے تو گواہی مکمل ہو تو امام ظاہر ہوں. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. امام کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ عیسیٰ نہیں ہے. اب عیسیٰ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ گواہی بھی دیں گے اور اذان بھی دیں گے. عیسیٰ نبی ہو کر مؤذن بنیں گے اور امام ہو کر کے امامت کریں گے. صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر. تو امام تو ہے، گواہ نہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور وہ بھی مؤذن بھی ہے گواہ. اور مؤذن بھی ایسا ویسا نہیں ہے، اسے باقاعدہ پریکٹس کرائی گئی ہے، تمرین کرائی گئی ہے اذان کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. توجہ چاہتا ہوں. آیا شب معراج ہے نا، کیا کہا پروردگار نے شب معراج؟ کہ کیا کہنا اس رب کا جو پاک و پاکیزہ ہے اور اپنے عبد کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا. توجہ چاہتا ہوں ذان محترم. تو جب وہاں لے کر گئے تو وہاں کیا ہوا؟ پھر قرآن نے سورہ زخرف نے آواز دی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا. کہ ہم نے سارے نبیوں کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی مصطفیٰ کے سامنے کھڑے کر دیے، اور ہم نے کہا کہ اے مصطفیٰ اب ان سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں نبوت کیوں دی ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں، آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا. اے میرے حبیب ان سے پوچھئے نا کہ ہم نے انہیں نبوت کیوں عطا کی ہے. یہ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے 1,23,999 پیغمبر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں نبی کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا النبیون لما بعثتکم. اے گروہ انبیاء تمہیں پروردگار نے نبوت کیوں عطا کی ہے؟ تو سارے نبیوں نے مل کر کہا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں نے کہا کہ خاتم النبیین ہم نے 3 ولایتوں کی گواہی دی ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں. 3 ولایتوں کی گواہی دی ہے تو ہمیں نبوت ملی ہے. تو پیغمبر نے پوچھا کہ وہ کون سی ولایتیں ہیں؟ تو کہا کہ ہم نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھئی توجہ، ہم نے توحید کی گواہی دی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے. اشہد ان علی ولی اللہ، ہم نے علی کی ولایت کی گواہی دی ہے تو ہمیں نبوت ملی ہے. اب عزیزان محترم میں اپنے برادران اسلامی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انبیاء کو علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر نبوت نہیں ملی تو آپ کو جنت کیسے ملے گی؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اذان کی تمرین کرائی گئی ہے، پریکٹس کرائی گئی ہے. توجہ ہے، پوری توجہ. یعنی آخری گواہی مکمل کیوں نہیں ہو رہی؟ گواہ آئے، گواہی مکمل ہو دو تو آخری امام تشریف لائیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں اب وہاں آسمان پر تمام جتنے بھی قصص الانبیاء لکھنے والے مورخین ہیں سب نے لکھا کہ 2 رکعت نماز رسول خدا نے آسمان پر فرشتوں کو پڑھائی. اس سے کسی کو انکار ہے؟ ہر انسان کہتا ہے، ہر فرقہ مانتا ہے کہ 2 رکعت نماز رسول نے پڑھائی، اور ایسے پڑھائی کہ زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی خشک نہیں ہوا، وضو کا پانی خشک نہیں ہوا، بستر کی گرمی باقی رہی، یوں گئے اور یوں آ گئے پڑھا کے. توجہ چاہتا ہوں. تو نماز تو سب نے لکھا کہ پڑھائی 2 رکعت. اچھا جب نماز پڑھائی تو پھر اذان بھی ہوئی. یہ بھی تو تاریخی حقائق ہیں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ نماز بغیر اذان کے ہو جائے گی. بھئی توجہ ہے نا، جماعت کی نماز میں اذان ضرور کی دی جاتی ہے. اگر آپ فرادہ نماز پڑھ لیں تو بھلے آپ بغیر اذان کے پڑھ لیجئے، لیکن جماعت کا دستور کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں بغیر اذان کے جماعت سے نماز ہوئی ہو؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب وہاں بھی اذان ہوئی ہوگی تبھی تو جماعت ہوئی نا. توجہ چاہتا ہوں. تو اب صاحبان قصص الانبیاء نے لکھا کہ وہاں بھی اذان ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ وہاں اذان کون سی ہوئی؟ بھئی مسلمان تو 2 طرح کی اذانیں دیتے ہیں نا. بھئی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے جاگ کے سنیے گا.
دو طرح کی اذانیں ہیں نا، ایک وہ جو ولایت علی سے لبریز ہے، ایک وہ ہے جو ولایت علی سے خالی ہے. تو اب دیکھیے وہاں کون سی اذان ہو رہی ہے، پوری توجہ. اب وہاں نبی کریم نے جیسے ہی جماعت کا اہتمام ہوا تو سب سے پہلا مرحلہ آیا اذان کا، کہ اذان کون کہے گا. آپ دیکھیے میں اپنے اسی موضوع پر ہوں جو میں نے کہا تھا 2 گواہ چاہیے. ابھی ایک گواہ کتاب ہے، دوسرا گواہ آسمان پر ہے، وہ نہیں آیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تمرین کرائی جا رہی ہے. کہے کہ یہاں جب آئے گا تو اذان کون سی دینا ہے، کیسی دینا ہے، پوری توجہ اذان محترم. تو اللہ کے رسول نے کہا اذان کے سلسلے میں سارے نبیوں پہ نگاہ ڈالی کہ کس کو اذان کا حکم دیں، کیونکہ سب معصوم ہیں، سب نبی ہیں، سب باعظمت ہیں، سب با کردار ہیں، کس کو کہیں. لاکھوں نبی سامنے ہیں، پیغمبر اسلام کی نگاہ جناب عیسیٰ پہ ٹھہر گئی. آہا بے توجہ چاہتا ہوں کہ عیسیٰ آپ آئیے گلدستہ اذان پر، آپ اذان دیجئے. حضرت عیسیٰ گلدستہ اذان پہ تشریف لائے، اذان شروع کی جس طرح سے آپ اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر 4 بار کہا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں تک پہنچ کر اذان روک دی عیسیٰ نے. توجہ چاہتا ہوں. اب صاحب قصص الانبیاء تحریر کرتے ہیں کہ یہاں اس مقام پر پہنچ کر اذان روک دی، اور اذان روک کر مڑے رسول خدا کی طرف اور مڑ کر ایک سوال کیا، ما خلفتا یا رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ آپ تو آسمان پر آ گئے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ زمین ہادی برحق کے بغیر نہیں رہ سکتی. بھائی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے ایک ہادی ہمارے پاس بھی ہیں یہاں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. وہاں زمین ہادی برحق کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہاں مجلس کوئی ہادی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ سوز خانی کا ستون ہے لکھنؤ کی. پروردگار نے لمبی عمر دے اور ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ قائم رکھے. بہت توجہ زان محترم. تو کہا کہ ہادی برحق کے بغیر روئے زمین خالی نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ تو سرکار آسمان پہ آ گئے. اب ذرا یہ تو بتائیے کہ روئے زمین پر اپنا جانشین کسے بنا کر آئے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں غدیر میں بنایا جانشین، لوگوں نے ثقیفہ میں بنا لیا جانشین. ارے غدیر و ثقیفہ کا وجود نہیں ہے تب جانشین بن گیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے نا ابھی ان سب سے بہت پہلے شب معراج آسمان پر جب عیسیٰ نے پوچھا کہ ما خلفتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ روئے زمین پر آپ اپنا جانشین کسے بنا کر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا عیسیٰ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اذان روک کے پوچھ رہے ہو؟ پہلے بھی پوچھ سکتے تھے، بعد میں بھی پوچھ سکتے تھے. توجہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے جانشین کا اعلان کریے نبیوں کے سامنے، اور میں نبیوں کے سامنے آپ کے جانشین کا نام اذان میں شامل کروں. بھئی توجہ چاہتا ہوں زان محترم. دیکھیے ہم نبیوں کے سامنے آپ کے جانشین کا نام اذان میں شامل کریں. تو جیسے یہ کہا تو میرے نبی نے کہا اے عیسیٰ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، خلفتو خیر العالمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہ میں نے روئے زمین پر اپنا جانشین اسے منتخب کیا ہے جو 18,000 عالمین میں سب سے افضل اور برتر ہے. میرے بعد کائنات میں کوئی بھی اس سے نہ افضل ہے نہ برتر ہے. وہ ساری کائنات میں میرے بعد سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب. عیسیٰ نے جیسے ہی سنا کہ علی ابن ابی طالب کو جانشین معین کیا ہے روئے زمین پر، ویسے ہی اذان کو آگے بڑھایا، اشہد ان علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہم نے کنیزوں سے اسلام نہیں لیا، ہم نے کنیزوں سے اذان نہیں لی. الصلاۃ خیر من النوم کیا ہے؟ یہ کنیز کی زبان سے کہے ہوئے جملے ہیں جنہیں لوگوں نے جزو اذان بنا دیا. ارے فرق سمجھو، تمہاری اذان وہ ہے جس میں کنیزوں کے کہے ہوئے جملے شامل ہوں، اور ہماری اذان وہ ہے جس میں انبیاء کے کہے ہوئے جملے شامل ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
ہم نے نوکرانیوں سے دین نہیں لیا. توجہ, ہمارا دین وہ ہے جو انبیاء سے ملا ہے, ہمارا دین وہ ہے جو اللہ سے ملا ہے, کتاب اللہ سے ملا ہے. ہم نے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. بہت توجہ زان محترم, بات مولا کائنات کی چل رہی تھی, پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر پوچھا, فرزند رسول آپ کے جد کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کون سی حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کہا یہ اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. توجہ رہے, کہ یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو فرزند رسول امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس میں کون سی بات ایسی ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ صاف صاف حدیث ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارے کل کے کل محمد ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو امام نے فرمایا اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تمہاری؟ کہا کہ یہی کہ آپ کے جد فرما رہے سارے محمد ہیں. تو کہ تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا ہاں. کہ کیا ہے؟ کہ سارے محمد نہیں ہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھیے جد کہہ رہے ہیں آپ کے سارے محمد ہیں, جبکہ وہ خود محمد ہیں. اس کے بعد علی ہیں, علی کے بعد حسن ہیں, حسن کے بعد حسین ہیں. توجہ چاہتا ہوں, اور حسین کے بعد محمد باقر ہیں, پھر جعفر صادق آپ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں سب محمد ہیں, اور یہاں کوئی جعفر صادق ہے, کوئی باقر ہے, کوئی زین العابدین ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, کوئی علی ہے. تو سارے محمد کہاں ہیں بھائی؟ توجہ چاہتا ہوں. تو جیسے اس نے یہ کہا تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جاؤ قرآن لے کر آؤ. دیکھیے جب اہل بیت سمجھ میں نہ آئیں تو مولوی کے پاس نہ جائیے, ملا کے پاس نہ جائیے, قرآن لائیے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, قرآن سے سمجھیے اہل بیت کو, اور اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے پاس آئیے. پوری توجہ زان محترم. تو امام نے فرمایا جاؤ قرآن لے کر آؤ. وہ قرآن لینے گیا, اور جیسے ہی قرآن لے کر آیا تو امام نے فرمایا کہ قرآن کھولو. اس نے جزدان سے باہر نکالا, ہاتھوں میں قرآن لیا, کھولا. تو امام نے پوچھا بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا, اعتراض اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سارے محمد ہیں. کوئی جعفر صادق ہے, کوئی محمد باقر ہے, اور کوئی زین العابدین ہے, کوئی حسین ہے, کوئی حسن ہے, کوئی علی ہے. تو امام نے فرمایا بتا تیرے سامنے کیا ہے؟ تو اس نے قرآن کھولا ہوا تھا, کہنے لگا فرزند رسول میری نگاہوں کے سامنے سورہ الحمد ہے. توجہ توجہ, کا الحمد ہے؟ کہ جی. کا بند کرو قرآن. اس نے بند کر دیا. پھر امام نے فرمایا اب پھر سے کھولو قرآن. اس نے پھر سے قرآن کھولا. کہ اب بتاؤ کیا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے؟ کہ فرزند رسول اب میری نگاہوں کے سامنے سورہ یوسف ہے. امام نے فرمایا بند کرو قرآن. اس نے پھر بند کیا. امام نے کہا پھر کھولو قرآن. اس نے پھر قرآن کو کھولا. پھر امام نے پوچھا اب بتا کیا ہے تیری نگاہوں کے سامنے؟ کہ سورہ الرحمن ہے. کہ بند کرو قرآن. اس نے پھر بند کیا قرآن. امام نے کہا پھر سے کھولو قرآن. اس نے پھر قرآن کھولا. پھر پوچھا امام نے اب بتا کیا ہے تیری نگاہوں کے سامنے؟ کہ سورہ کوثر ہے. امام نے کہا بند کرو قرآن. توجہ چاہتا ہوں, اس کے بعد کا اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ توجہ, کہ اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ فرزند رسول میرے ہاتھ میں قرآن ہے. کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہ فرزند رسول میرے ہاتھ میں قرآن ہے. کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سورہ الحمد ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سورہ یوسف ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سورہ رحمان ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا سورہ کوثر ہے؟ کہ فرزند رسول جب کھول رہا تھا الگ الگ سورے آ رہے تھے. توجہ, اب جب بند کر دیا تو پورا قرآن ہے نا. تو اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ جب ہم بکھرتے ہیں تو کوئی محمد ہے, کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, کوئی زین العابدین ہے, کوئی جعفر صادق ہے, اور جب سمٹتے ہیں تو سب محمد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بھائی اسی لیے تو محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد. توجہ چاہتا ہوں, جاگ کے سنیے گا. خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا,
اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ سارے محمد ہیں اور ان کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو. قرآن کے بغیر میں شام مکے آیا, توجہ ہے نا. اور جب وہ مکے آیا تو اس واقعے کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 44ویں جلد میں صفحہ نمبر 125 پہ تحریر کیا ہے کہ جب حاکم شام مکے آیا تو لوگوں نے اس سے شکایت کی, کیونکہ اس کا زمانہ چل رہا تھا وہ. تو لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہاں پر ابن عباس جو تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر درس قرآن دیتے ہیں, ان کا جو درس قرآن ہے وہ جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. توجہ چاہتا ہوں. تو حاکم شام نے کہا تمہیں دقت کیا ہے, پریشانی کیا ہے؟ کہا وہ درس قرآن کیوں دیتے ہیں, یعنی دقت کیا ہے, پریشانی کیا ہے کہ وہ کیوں درس قرآن دیتے ہیں, اس لیے سمجھ میں نہیں آتا. توجہ چاہتا ہوں. تو حاکم شام نے کہا بھئی تمہیں اس میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ رسول خدا کے چچا زاد بھائی ہیں. تو جب وہ چچا زاد بھائی ہیں تو ان کا تو حق ہے, ان کے گھر میں قرآن آیا ہے. اگر وہ تفسیر قرآن نہیں بیان کریں گے تو کون کرے گا؟ تو کچھ ہوشیار قسم کے مسلمان تھے, وہ کہنے لگے حاکم شام سے کہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ابن عباس کیوں درس قرآن دیتے ہیں, یہاں پر وہ دیں درس قرآن, ہمیں درس قرآن سے کوئی پریشانی نہیں ہے. کہ پھر پریشانی کیا ہے وہ بتاؤ. کہ پریشانی یہ ہے کہ درس قرآن کے نام پر قرآن کی کوئی آیت لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے ہر آیت سے علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں, کیا پریشانی ہے کہ علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں, جب دیکھو علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو حاکم شام نے کہا اچھا ہم آج خود جائیں گے ابن عباس کی مجلس میں اور ہم ابن عباس کی مجلس کو پہنچ کر خراب کر دیں گے. توجہ چاہتا ہوں, کیا کہا حاکم شام نے کہ ہم ابن عباس کی مجلس میں جائیں گے اور پہنچ کر مجلس کو خراب کر دیں گے. یعنی مجلس کو خراب کرنے کی فکر شامی فکر ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں نا, شامیوں کی سوچ ہے کہ مجلسیں نہ منعقد ہونے پائیں, مجلسیں خراب کرو ان کی. پوری توجہ زان محترم. تو آج کا حاکم شام بھی ڈرتا ہے اور اس وقت کا حاکم شام بھی ڈرتا تھا. کس سے؟ مجلسوں سے. اب آج کا حاکم شام کا مطلب یہ نہیں جو اس وقت کا موجودہ حاکم ہے, وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. اب حاکم شام سے مراد وہی ہے جو حاکم مکہ بنا ہوا ہے, یعنی وہی سوچ جو شامی سوچ تھی, وہی سوچ جو کوفی سوچ تھی. کیونکہ لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا سوچ کو, تو سوچ کا اطلاق ہمیشہ ہوتا رہے گا. یعنی حاکم شام کی جو سوچ تھی اب وہ سوچ کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ اب مکے میں پائی جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو وہ مکے والے بھی ڈرتے ہیں مجلسوں سے اور شام والا بھی ڈرتا تھا مجلسوں سے کہ مجلس خراب کرو. اب مجلس خراب کرنے کی نیت سے مجلس میں آیا. توجہ فرمائیے گا, علامہ مجلسی نے لکھا ہے حاکم شام آیا تو کیا دیکھا کہ مکے میں حرم میں جہاں ابن عباس درس دے رہے ہیں وہاں اتنی بھیڑ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو حاکم شام کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابن عباس ایسا کیا بیان کر رہے ہیں جو اتنا بڑا مجمع ان کو سننے کے لیے آ رہا ہے. اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں روز جتنا آج مجمع دیکھ رہے ہو کل اس سے زیادہ ملے گا, پرسوں سے زیادہ, روز بھیڑ بڑھ رہی ہے یہاں پر. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کے درس کو بند کرو, ان کی مجلس کو بند کرو. توجہ زان محترم. تو حاکم شام نے کہا ہم دیکھیں گے, تو آ گیا. اب جب وہ مجلس میں آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مجمع کو چیرتے ہوئے جائیں, آگے جا کے بیٹھیں, نمایاں جگہ پائیں, اور اگر ذاکر سے تعلقات ہیں تو تھوڑا رک جاتے ہیں دروازے پر کہ ذاکر دیکھ لیں اور پھر بلائیں. توجہ چاہتا ہوں. تو ایسی سوچ ایسی فکر کے لوگ ہوتے ہیں. تو حاکم شام بھی انتظار میں تھا کہ ابن عباس اسے کہیں کہ آپ آگے تشریف لائیے, مگر ابن عباس نے اگنور کر دیا, دیکھا ہی نہیں, وہ اپنا درس دیتے رہے. کافی دیر تک حاکم شام نے انتظار کیا, جب دیکھا نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر بیٹھ گیا وہیں جہاں جگہ ملی. توجہ چاہتا ہوں. اور درس چلتا رہا ابن عباس کا. جب ابن عباس کا درس ختم ہوا تو حاکم شام کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابن عباس مجھے آپ کے درس پر اعتراض ہے. تو ابن عباس نے دیکھا حاکم شام کا, اچھا آپ ہیں تو یقیناً آپ کو تو اعتراض ہونا ہی چاہیے. بھئی توجہ چاہتا ہوں. ابن عباس علی کے شاگرد نے یہ خیال رہے
تفسیر قرآن کا علم امام علی نے سکھایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا علماء و ذاکرین واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب امام علی کے پاس آئے ابن عباس، شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز تمام ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کی تفسیر بیان کیجئے مولا۔ مولا نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو بائیں بسم اللہ کی تفسیر خالی بیان کر رہے تھے اور صبح ہو گئی تھی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، صبح ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، مگر بائیں بسم اللہ کی تفسیر نہ تمام ہوئی۔ تو ابن عباس نے کہا مولا ابھی تو خالی بائیں بسم اللہ کی تفسیر آپ نے بیان کی، صبح ہو گئی اور تفسیر نہیں ختم ہوئی، تو بسم اللہ کی تفسیر کا کیا عالم ہوگا؟ کہ ابن عباس تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، بائیں بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایسے استاد کا شاگرد ہے ابن عباس، امام علی کا خاص شاگرد ہے علم تفسیر کے حوالے سے، توجہ رہے۔ تو کہا ابن عباس نے کہ تمہیں اعتراض ہے؟ تو کیا اعتراض ہے؟ اچھا بتاؤ۔ کہا مجھے یہ اعتراض ہے کہ آپ کو میں نے آج پہلی بار یہاں سنا، لوگوں کو بھی اعتراض یہی ہے، مگر جب تک میں نے نہیں سنا تھا تو میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن اب آ کے میں نے خود بھی سن لیا۔ آپ یہاں پر قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یا علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ توجہ رہے کہ آپ یہاں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں یا آپ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ آپ تو علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا میں کیا کروں، قرآن میں ہیں ہی علی کے فضائل۔ توجہ چاہتا ہوں کہ میں آیت پڑھتا ہوں، تفسیر تم بیان کر دو۔ بھائی توجہ رہے، دیکھیں اہل علم کا مجمع ہے، کہ میں آیت پڑھتا ہوں، تفسیر تم بیان کر دو۔ ابن عباس نے کہا بتا، آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کہاں آئی تھی؟ کہ یہ آیت تو علی کے گھر آئی تھی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ کس کی طہارت کا ذکر ہے؟ کہ علی کی طہارت کا تذکرہ ہے، علی کی بیوی کی طہارت کا تذکرہ ہے، علی کے بچوں کی طہارت کا تذکرہ ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ آپ اسی آیت کو پڑھیں؟ بھئی توجہ رہے۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں اس آیت کو نہیں پڑھتا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بتا اس آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ کہ اس میں پروردگار نے کہا میں ولی ہوں تمہارا، رسول میرا ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ کہ بتا حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی؟ کہ وہ تو علی نے دی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ پھر کہ مگر ضروری کیا ہے کہ یہی آیت آپ پڑھیے؟ توجہ رہے۔ تو ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہم یہ آیت بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بتا اس آیت میں کس کی مودت کا سوال اللہ نے کیا ہے؟ کہ یہ بھی علی اور اولاد علی ہی کی مودت کا سوال کیا گیا ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھیں؟ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بتا اس میں کس کی بات کی جا رہی ہے، کس کی شان میں آئی ہے؟ کہا رہے یہ آیت تو غدیر میں آئی تھی، اور اس آیت کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، مگر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو آپ پڑھیں؟ کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھتا اس آیت کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم و توجہ چاہتا ہوں دیکھیں کہ اب بتاؤ یہ جو آیت اکمال دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ کس کی شان میں آئی ہے؟ کہ یہ ولایت علی کے اعلان کے بعد آئی تھی۔ اس میں پروردگار نے کہا کہ تمام ہو گئی نعمتیں آج کے دن، دین کامل ہو گیا، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا کب راضی ہوا تھا اللہ؟ کہ جب اعلان ولایت ہو گیا۔ کہ مگر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھو؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں اس آیت کو نہیں پڑھتا۔ سالہ سائلون بعذاب واقع، بتا یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ کہ یہ آیت بھی غدیر میں نازل ہوئی تھی۔ کہ کب ہوئی تھی؟ کہ اس وقت ہوئی تھی جب علی کی ولایت کا انکار کیا تھا حارث نے۔ توجہ رہے، اور حارث پر عذاب خدا آیا تو اللہ نے کہا سالہ سائلون بعذاب واقع،
کا سوال کرنے والے نے سوال کیا اور ہم نے ویسے ہی عذاب بھیج دیا. کہ پھر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھیں؟ کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھتا. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. بول یہ آیت کب آئی اور کس کے لیے آئی؟ کہ یہ تو حارث نے کہا تھا کہ پروردگار اگر علی تیری طرف سے ولی بنائے گئے ہیں تو پھر مجھ پر پتھروں کا عذاب نازل فرما. تبھی تو اللہ نے پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا اور وہ فی النار ہو گیا تھا. مگر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھیے؟ توجہ. کہ ٹھیک ہے ہم اس آیت کو نہیں پڑھتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بول یہ آیت کس کی شان میں آئی؟ کب آئی؟ کہ یہ شب ہجرت آئی تھی جب علی نبی کے بستر پر سوئے تھے. توجہ چاہتا ہوں. علی نے اپنا نفس بیچ دیا, اللہ کی مرضیاں خرید لی. مگر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھیے؟ توجہ. ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھتا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. توجہ چاہتا ہوں. کہ بول یہ کس کی شان میں آئی؟ کہ یہ تو آیا مباہلہ ہے کہ جب نبی کریم اپنی آل کو لے کر مباہلے میں گئے اور اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ یہ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو, یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, یہ اپنے نفسوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. کہ بتا نفس کی جگہ نبی کس کو لے کر گئے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کو جب اللہ نے کہا لے کے آئیے تو نبی کس کو لے کر گئے؟ کہ علی کو لے کر گئے تھے. یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے. مگر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھا جائے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ آخری آدمی تک, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. بول بتا اس آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ یہ کس کے بارے میں آئی ہے؟ کہ یہ آیت ظاہراً تو ابراہیم کے بارے میں آئی ہے لیکن باطناً علی کی امامت کا تذکرہ ہے. مگر کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھی جائے؟ توجہ. ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا. یوما ندعو کل اناس بامامہم. بول اس آیت میں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہ اس میں پروردگار نے یہ کہا ہے کہ ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو جب اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو امام علی ہوگا. بھئی توجہ چاہتا ہوں. کہ مگر کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھیے؟ کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھتے. کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے. کہنے لگا اس کے بارے میں تو رسول کی حدیث موجود ہے کہ امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. مگر کیا ضروری ہے کہ آپ اسی آیت کو پڑھیں؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں, وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید آیتیں پڑھوں. اب روک رہا ہوں تقریر یہاں پر, بہت ساری آیتیں درمیان کی چھوڑ رہا ہوں, بس آخری نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چل اب تو آیت پڑھ, اور وہ آیت پڑھ جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو. بھئی توجہ. ابن عباس نے چیلنج کر دیا حاکم شام کو کہ میں نے جو آیت پڑھی ہر آیت میں علی کا تذکرہ, اب تو 6666 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت ایسی پڑھ جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو. بھئی توجہ چاہتا ہوں, چیلنج کر دیا, بہت بڑی بات ہے سارے مجمع میں کہ پڑھو کوئی ایسی آیت جس میں علی کا ذکر نہ ہو. تو حاکم شام تردد میں پڑ گیا. جو مصاحبین آئے تھے کہ تھوڑا سا وقت دے دیجئے ابن عباس, ذرا سوچ لیں کہ ایسی کوئی آیت جس میں علی کا ذکر نہ ہو. بھئی توجہ چاہتا ہوں. تو اب جیسے اس نے کہا تھوڑا سوچنے کا وقت دے دیجئے, ذرا سوچ لیں کون سی آیت ہے. تو ابن عباس نے کہا جتنا وقت تجھے چاہیے سوچ لے, ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے, فجر کے وقت تک تجھے وقت دیتا ہوں. بھئی توجہ چاہتا ہوں, سوچ لے اور اپنے مشیروں سے مشورہ کر لے, مصاحبین سے پوچھ لے, اپنے مقربین سے پوچھ لے, جس سے چاہے پوچھ لے. صبح تک کا وقت ہے, سارا مجمع بیٹھا رہے گا, میں مسجد پہ بیٹھا رہوں گا. جب تجھے آیت یاد آ جائے یا کوئی تجھے بتا دے وہ آیت پڑھ دینا, پھر میرا کام ہے اس میں سے علی کے فضائل نکالنا. بھئی توجہ چاہتا ہوں.
راوی کہتا ہے کہ گھنٹوں کے بعد حاکم شام نے کہا کہ آیت مل گئی جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے. توجہ رہے کہ آیت مل گئی جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے. تو حاکم شام سے ابن عباس نے کہا کہ پڑھ کون سی آیت ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان. توجہ چاہتا ہوں. کہا آیت مل گئی. کہا پڑھو کیا ہے؟ کہا یہی تو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان لها وقال الانسان ما لها. کہا اس میں بتاؤ کہاں علی کا تذکرہ ہے؟ توجہ رہے. تو ابن عباس مسکرائے کہ افسوس حاکم شام تم یہاں بھی ناکام ہو گئے. توجہ کہ یہاں بھی ناکام ہو گئے. کہ کیسے ناکام ہو گئے؟ اس میں کہاں علی کا تذکرہ ہے؟ اس آیت کا بھلا علی سے کیا تعلق؟ کہ تو خود اس کا ترجمہ کر, تو خود اس کی تفسیر بیان کر, تیرے حساب سے کیا اس کی تفسیر ہے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے, پہلے تو بیان کر لے پھر ہم بیان کریں گے. میں توجہ چاہتا ہوں. جیسے حاکم شام کو کہا گیا, حاکم شام نے کہا کہ اس میں تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ جب زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی اور زمین کے سینے میں جو کچھ بھی تھا اس نے سب اگل دیا. توجہ چاہتا ہوں. وقال الانسان ما لها. اس وقت ایک انسان آیا اور اس نے زمین کو تھپتھپایا. توجہ. اور اس نے کہا ہے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ توجہ. اب جیسے ہی حاکم شام نے یہ کہا, ابن عباس نے کہا ٹھہر جا, تو شام میں رہتا ہے, میں مکے میں رہتا ہوں, یہاں مدینے والے بھی موجود ہیں اس درس میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینے سے آئے ہوئے ہیں. کہا اہل مدینہ اپنا اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے. مدینے والوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. کہا تم سب بتاؤ, تم گواہ بنو کہ وفات پیغمبر کے دوسرے سال مدینے میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو سارے مدینے والوں نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں, زلزلہ آیا تھا. کہ پھر کیا ہوا تھا تم بتاؤ, نہ میں بتاؤں گا نہ حاکم شام بتائے گا. پوری توجہ, فیصلہ مجمع کرے گا کہ بتائیے کیا ہوا تھا. کہ جب زلزلہ آیا ابن عباس تو ہوا یہ کہ ہم سب گھر چھوڑ کر بھاگ گئے, میدان میں آ گئے, کیونکہ زلزلہ تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور مکان تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگے. ہم بھاگ کر سب میدان میں آ گئے. کہ پھر کیا ہوا کہ میدان بھی اچھل رہا تھا اور ہم سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کہ پھر کیا ہوا کہ پھر ہم نے دیکھا اچانک کہ امیر ممکنات علی ابن ابی طالب تشریف لائے اور وقال الانسان ما لها. توجہ ہے نا. کہ پھر علی آئے اور علی نے اپنے پاؤں سے زمین کو تھپتھپایا اور کہا کہ تراب تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے. توجہ, ابو تراب حکم دیتا ہے کہ ساکت ہو جا, ٹھہر جا. اور جیسی علی نے زمین کو تھپتھپایا اپنے پاؤں سے اور کہا ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے, تراب ساکت ہو جا, زمین ٹھہر گئی, زلزلہ ختم ہو گیا. وقال الانسان ما لها. کا کیا کہا ہے ابن عباس آیت نے کہ وہ انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہو گیا ہے. توجہ. تو علی نے زمین سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, ٹھہر جا, ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہے. زمین ساکت ہو گئی. اب بتا کوئی اور آیت ہو تو پڑھ. بھائی توجہ چاہتا ہوں, کوئی اور آیت ہو تو سنا, پھر میں اس سے بھی علی کے فضائل تمہیں سناؤں گا. حاکم شام کہتا ہے اب میں نہیں سنا سکتا. اور اس کا مطلب تو یہ ہوا ابن عباس کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے گا اور جب تک علی رہے گا تب تک قرآن رہے گا. کیونکہ آج ایک علی باقی ہے, خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے, قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بس عزیزوں بات ختم ہو گئی. 2 جملے اور. حاکم شام کی بات چل رہی تھی کہ اسی حاکم شام نے امام حسن کو اپنے دربار میں بلایا. امام حسن مجتبیٰ کو اپنے دربار میں بلایا.
اور کس نیت سے بلایا؟ توہین کرنے کی نیت سے، کیونکہ آج امام کی شب شہادت ہے۔ یہ دو جملے سنتے جائیں اور تبرک کے طور پر اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ امام کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیں آپ، حاکم شام نے اس نیت سے بلایا کہ تذلیل کی جائے، تحقیر کی جائے امام کی، اور اس کے بعد اپنے دربار میں کہا کہ جب حسن مجتبیٰ تشریف لائیں یہاں تو کوئی بھی ان کی تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہو، اور کوئی بھی جو دربار کے باہر دروازے پر دربان ہیں ان کو کہا کہ کوئی بھی تم میں سے پردہ نہ ہٹانا۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹائیں، بھاری پردہ ہے، وہ جھکائیں گے پردہ ہٹانے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے زہرا کا لال جھکے، توجہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جھک کر یہاں آئیں۔ تو جیسے ہدایتیں دی گئی تھیں ویسے ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب راوی کہتا ہے جیسے ہی امام حسن تشریف لائے اور صدر دروازے کے پاس پہنچے تو جو بھاری پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، توجہ ہے نا، اور پردہ ہٹ گیا۔ امام دربار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مصاحبین سارے کھڑے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ اور مصاحبین کو کیا کہا تھا حاکم شام نے؟ کوئی کھڑا نہ ہو احترام میں۔ اور جیسے ہی اس نے غضبناک نگاہوں سے انہیں دیکھا، یعنی گویا اشارہ یہ تھا کہ تمہیں منع کیا تھا کھڑے ہونے کے لیے، تم کیوں کھڑے ہو گئے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو انہی نے اشارے سے کہا پہلے خود کو تو دیکھ لیجئے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ روب امامت، جلالت امامت، خود کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی خود کھڑا ہوا دربار کھڑا ہو گیا پورا، اور بھول گیا کہ میں خود کھڑا ہوا ہوں، دوسروں سے سوال کر رہا ہے کہ تم کیسے کھڑے ہو گئے۔ توجہ زان محترم۔ تو حاکم شام کہتا ہے کہ اے حسن مجتبیٰ تمہیں معلوم میں نے کیوں بلایا یہاں؟ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، کہ کیوں بلایا یہاں پر؟ تو امام نے فرمایا کیوں بلایا ہے؟ کہا میں نے اس نے بلایا کہ میں آپ کو تحفے دوں، کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد کہنے لگا آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے آپ۔ امام مسند پہ بیٹھے، نالین اتار دیں، اور جیسے مسند پہ بیٹھے تو حکم دیا کہ لاؤ تحفے لاؤ جو حسن مجتبیٰ کے لیے میں نے تیار کیے ہیں اور جو میں نے منگائے ہیں۔ اب اشرفیاں اور درہم و دینار اور قیمتی جواہرات اور سونے کے بہت سارے زیورات، مختلف چیزیں انواع و اقسام کی قیمتی تحفے، بیش قیمت تحفے بلکہ کہیے، وہ سب لا کے ڈھیر کر دیے گئے۔ اور حاکم شام نے کہا کہ حسن مجتبیٰ یہ سب میں نے آپ کے لیے منگائے ہیں، یہ سب میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو امام نے پوچھا بھائی کس خوشی میں نظر کر رہے ہو؟ کوئی ریزن بھی تو ہو نا، کوئی وجہ بھی ہو۔ تو کہنے لگا کہ اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، توجہ رہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں اور میں آپ کو تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا اچھا بھائی توجہ فرمائیے، جاگ کے سنیے گا امام کا جملہ، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، یہ سب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا کوئی اور کام؟ کہ نہیں اور کوئی کام نہیں، بس اسی کے لیے آپ کو زحمت دی تھی۔ تو امام اٹھے، جیسے اٹھے تو امام کی نالین جو تھی الٹی ہو گئی تھی، تو ایک خادم آیا اسی دربار کا، اس نے وہ سیدھی کر دی، توجہ چاہتا ہوں، اور سیدھی کر کے امام کے سامنے رکھ دی نالین۔ امام نے نالین پہنی، اور نالین پہننے کے بعد بولے کہ یہ سارے تحفے آپ کے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ سارے تحفے آپ کے ہیں، یہ سب آپ لے لینا۔ جیسے ہی امام نے کہا کہ سارے تحفے آپ کے ہیں، آپ لے لینا، تو معاویہ تو پریشان ہو گیا، حاکم شام گھبرایا، کہنے لگا یہ کیا کیا حسن مجتبیٰ، اتنے قیمتی تحفے اور آپ نے سارے کے سارے اس کو دے دیے خادم کو؟ تو امام نے فرمایا یہ میرے نالین کو سیدھے کرنے کی بہت تھوڑی سی اجرت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نالین کو سیدھی کرنے کی بہت تھوڑی اجرت ہے، یہ تو کا کمال کرتے ہیں، میں نے اتنے قیمتی تحفے دیے اور آپ نے سارے خادم کو دے دیے۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ میں زہرا کا بیٹا ہوں، یہ ہے زہرا کے بیٹے کی شان کہ سب خادم کو دے دیا اور ٹھوکر مار دی بڑے بڑے تحفوں پر۔ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نخیزت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاج و نگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا کہنا اس حسن مجتبیٰ کا کہ جس نے جمعیت کو بکھرنے سے بچا لیا، امت کو بکھرنے نہیں دیا، اور اس کی بصارت اور بصیرت کا کیا کہنا
کہ اس نے اتحاد امت کو باقی رکھنے کے لیے تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا. تخت اور تاج پہ ٹھوکر مار دی مگر امت کو منتشر نہیں ہونے دیا. تو امام نے امت کی خاطر، ملت کی خاطر تخت کو ٹھوکر مار دی، تاج کو ٹھوکر مار دی. عزاداران مظلوم کربلا، لیکن کتنا ظلم کیا گیا امام پر. روایتوں میں ہے کہ امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر ٹکڑے ہو کر دہن سے باہر آنے لگا. راوی کہتا ہے کہ جس وقت امام کو زہر دیا ملعونہ جودہ بنت اشعث نے، تو امام ام فروا کے گھر آئے، اور جب ام فروا کے پاس آئے تو ام فروا نے امام کو آگوش میں لے کر بستر پہ لٹایا، مگر جگر کے ٹکڑے تھے کہ دہن سے باہر آ رہے تھے. گھبرا گئے ام فروا کہ کس طرح سے جناب زینب کو خبر پہنچائیں، کس طرح سے امام حسین تک اطلاع کریں کہ آپ کے بھائی کا کیا عالم ہے. تو راوی کہتا ہے قاسم 4 برس کے تھے. حضرت قاسم کو بلایا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا، آستینیں چڑھا دی اور کہا جاؤ اب دادی زہرا کی حویلی میں چلے جاؤ. جب زینب تمہیں اس حال میں دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی تم یتیم ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا، قاسم جیسے ہی جناب زہرا کی حویلی میں پہنچے، جناب زینب نے دیکھا گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں. یہ یتیمی کے آثار ہوا کرتے تھے عرب میں. جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا، آستینیں چڑھا دی جاتی تھی. عزاداران مظلوم کربلا، بس جیسے جناب زینب نے قاسم کو اس عالم میں دیکھا، ایک مرتبہ زور سے چیخ کے کہا اے حسین، ارے میرے ماں جائے حسین، میرے حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا. وہ وقت آ گیا کہ جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، قاسم یتیم ہونے والا ہے. آؤ سب جمع ہوئے، چلو ام فروا کے یہاں چلو. اب سب ام فروا کے یہاں آئے، حضرت عباس آئے، حضرت امام حسین آئے، جناب کلثوم آئیں، جناب زینب آئیں. کیا عالم دیکھا، بس جیسے ہی بھائی کا یہ عالم دیکھا چیخے مار کے روئی بہن اور کہنے لگی ہیں اماں آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے کربلا میں مصیبتیں برداشت کرنا ہے، اماں کیا مجھے حسن مجتبیٰ کے جگر کو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھنا تھا؟ عزاداران مظلوم کربلا، بس صبح ہوئی. اب وہ وقت آیا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا. آج شب شہادت امام حسن کی. عزاداروں رونے میں کمی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب زہرا کو شکوہ ہو جائے. جیسے حسین کا پرسہ دیتے ہو ایسے ہی حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینا ہے. اب راوی کہتا ہے صبح جنازہ تیار ہوا. جب جنازہ تیار ہو کے قبرستان کے لیے گیا، کوئی غریب سے غریب بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کا جنازہ قبرستان جا کر گھر واپس آ جائے. ارے یہ غریب زہرا ہے جس کا جنازہ جب گیا تھا تو سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا، لیکن جب واپس آیا تیروں کی بارش، جنازہ سرخ ہو گیا، کفن سرخ ہو گیا. جنازہ گھر آیا، بہنوں نے بیٹھ کر تیر نکالے. کبھی زینب تیر نکالتی ہیں، کبھی کلثوم تیر نکالتی ہیں، اور یہ منظر حضرت قاسم جو 4 برس کے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ پھوپھیا جنازے سے تیر نکال رہی ہیں. عزاداروں یہ منظر اپنے ذہن میں رکھیے گا. قاسم 4 برس کے تھے. پھر ایک منزل وہ آئی جب قاسم 14 برس کے ہو گئے. بآخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. جب قاسم 14 برس کے ہو گئے، کربلا میں یوم عاشوراء خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ماں نے پکارا قاسم تم نے ابھی تک جام شہادت نوش نہیں کیا، قاسم تم ابھی تک مقتل میں نہیں گئے، ارے قاسم تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو. آواز آئی اماں ایسا نہ کہیں. جب میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھ سے لپٹ کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم تم تو میرے حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مقتل میں بھیجوں. عزاداروں بس آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. قاسم کہتے ہیں اماں میں تو تھک گیا، بار بار جاتا ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتے چچا جان.
ایک بار اجازت دلا دیجئے اماں، میں چھوٹا سا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ میرے بابا کا لاشا جب واپس آیا تھا کفن سرخ ہو گیا تھا، لاشے میں تیر پیوست تھے اماں، بابا کا لاشا واپس تو آ گیا تھا۔ ان قدیر حضرات ایک مرتبہ سورہ الحرم کر سید منع آغا ابن نادر حسین، سید رئیس آغا ابن منع آغا، سید مظہر آغا ابن منع آغا کو اصال فرما دیں۔